اللہ 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 ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غصہ انسان کو بعض اوقات اتنا نقصان تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان کے خاندان برادری آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، انسان زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے انسان غصے کی وجہ سے بے انتہا نقصانات کا شکار ہوئے، اور غصہ ہر انسان کو آتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں دنیا میں جس کو غصہ نہ آتا ہو۔ آج آپ کو ایسا عمل جو انسان کے غصے کو ظاہر کر دے، انسان کو غصے کے ان نقصانات سے بچا دے جو اکثر انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے، وہ قرآن حکیم سے عمل مجرب آپ کو بتاؤں گا، تاکہ ہمارے خاندانوں میں، برادریوں میں، ملکوں کے اندر بھی آج ہمارے یہاں جتنی آپس میں اختلافات ہیں، زیادہ تر ہمارے انا کا مسئلہ ہوتا ہے غصے کی وجہ سے۔ غصہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ انسان کا خون جو ہے وہ بعض اوقات غصے کی وجہ سے اتنا شدید تپش کا شکار ہو جاتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بے شمار تغیرات رونما ہوتے ہیں، بے شمار بیماریوں کا موجب بنتے ہیں۔ انسان آج کہتا ہے کہ ہر بندہ بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ غصے کو کنٹرول کرنے کی اللہ سے مدد نہیں مانگتا۔ گھر اجڑ رہے ہیں، میاں بیوی میں نااتفاقیاں، بیوی غصے میں تو خاوند بھی آگے سے مزید غصے میں، دونوں غصے کا اظہار شدت سے کرتے ہیں تو میاں بیوی میں طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس لیے غصہ میاں بیوی میں جب آئے تو ایک کنٹرول کرے، دوسرے کو جب شدید غصے میں دیکھے تو ایک برداشت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شر سے بچا لیں گے۔ لیکن جب دونوں ہی مقابلے میں آ جائیں گے، ملکوں کے اندر آج سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے، ایک طرف غصہ تو دوسری طرف بھی غصہ، خاندانوں کے اندر بھی یہی چیز ہوتا ہے۔ اور غصہ شیطان کا اتنا بڑا وار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بے شمار جگہوں پہ غصے کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنے محبوب نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں واقعہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور پہ گئے تو واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنی قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے غصے کے عالم میں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اپنے ہاتھ میں جو تختیاں تھیں وہ غصے کی حالت میں یوں زور سے رکھ دی۔ اب غصہ اتنا تھا کہ آپ نے جا کر فوراً اپنے بھائی کو بِلِحْيَتِهِ وَبِرَأْسِهِ، اس کو داڑھی سے اور بالوں سے پکڑ لیا، يَجُرُّ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا، اور اس سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ماں جائے بھائی ہیں اور آپ نے ان کو روکا نہیں، یہ مشرک بن گئے سارے۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ نہ دوسروں کو فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، آپ اس طرح مت کریں، اس طرح دشمن جو ہمارے مخالف ہیں، یہ لوگ جو مشرک ہو چکے ہیں، ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک بھائی غصے میں تھا، نبی ہے بے شک، غصہ انسانی جبلت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں اور اتنا غصہ کہ اپنے بھائی کو کھینچ رہے ہیں یوں پکڑ کے، اور کہہ رہے ہیں آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو اب دوسری طرف کیا ہے؟ غصہ نہیں ہے، وہ بھی ایک باپ کے بیٹے تھے، وہ بھی نبی تھے بنی اسرائیل کے، لیکن آپ نے اپنے بھائی سے پیار سے کہا کہ اے میرے بھائی فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ،
آپ اس طرح مت کریں، اس طرح ہمارے دشمنوں کو بولنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اس لیے جب خاندانوں میں دو میں ایک کو غصہ آئے، میاں بیوی کو غصہ آئے، بھائیوں کو غصہ آئے، چچا تائی کو غصہ آئے، بہنوں کو غصہ آئے، ساس بہو کو غصہ آئے، سیاست میں اگر دو فریق کو غصہ آتا ہے تو ایک کو چاہیے تھوڑا سا نرمی اختیار کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ہارون علیہ السلام نے ہمیں قرآن میں بتایا۔ تو جب یہ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک دم غصہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، انسان بعد میں پشیمان ہوتا ہے غلطی پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام نے جب غصہ چلا گیا تو آپ نے تختیاں آرام سے اٹھا لی اور پھر تولیق شروع کر دی۔ تو اس لیے غصے کا آنا یہ انسانی فطرت ہے، غصے کو کنٹرول کرنا یہ نبوت کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زید بن سہنہ یہودی عالم تھے، انہوں نے آپ کو غصہ دلایا، آپ نے برداشت کی۔ وہ ایک دم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوئے فرمانے لگے، میں تورات میں لکھا ہوا تھا نبی وہ آخری ہوگا، اس کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، جتنا اس کو غصہ دلایا جائے گا اتنا وہ صبر کرے گا۔ اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بچے کو آگ میں ڈال دیا، گرم پانی ایک روایت میں ان کے اوپر پھینک دیا نوکرانی نے غلطی سے، اور بچہ فوت ہو گیا۔ اب آپ غصے میں تھے تو اس نے قرآن حکیم کی آیات پڑھی کہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ نے فوراً جو ہے قرآن کی آیت سنی، غصہ بھی چلا گیا اور اس کو کہا واللہ یحب المحسنین، اس نے کہا تو آپ نے کہا جا میں تجھے عذاب بھی کرتا ہوں۔ یہ غصہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے غصہ کنٹرول کرنے میں اتنا لطف آتا ہے، اگر انسانوں کو پتہ چل جائے تو مجھے ہر وقت غصے میں جائے۔ تو غصہ کنٹرول کرنے کا مجرد عمل، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انسان شیطان کا فٹ بال بھی کبھی بنتا ہے؟ یعنی شیطان اس کو کک مارے ادھر کرائے، کک مارے ادھر کرائے، جدھر مرضی شیطان موڑ دے انسان کو، کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان کا فٹ بال انسان بن جائے، یعنی کھیلتا ہے انسان کے ساتھ شیطان؟ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوا؟ آپ نے کہا ہاں، جو غصے میں آتا ہے وہ شیطان کے لیے فٹ بال بن جاتا ہے، شیطان اس کو پک مارتا ہے جس طرح مرضی لے جائے۔ تو اس لیے غصہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ پانی پینے کا حکم کیوں دیا؟ کہ غصہ آگ ہے شیطان کی طرف سے، پانی اس پہ بجھا دیتا ہے، اس کو ٹھنڈ ڈال دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، فوراً اس کو جملے کو پڑھیں، خود پڑھیں، دوسرا سامنے ہے وہ بھی پڑھ لے اس کے لیے اونچی آواز سے۔ یہ دو صورتیں ہیں، خود پڑھے یا دوسرا پڑھ لے۔ یہ چلتے پھرتے جس کو زیادہ غصہ آتا ہے، جب دیکھے کہ اب یہاں مجھے غصہ آ سکتا ہے، یا دوسرے کو لگے کہ اس کو یہاں اب غصہ آ سکتا ہے، تو یا یہ خود یہ جملہ تکرار سے پڑھتا رہے یا سامنے والا اس جملے کو پڑھتا رہے۔ تو یہ تو نبوی نسخہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ اور ایک مجرد عمل ہمارے بزرگوں نے بھی بتایا قرآن سے ہمیں، وہ بھی خاص عمل ہے کہ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، بیوی کو زیادہ غصہ آتا ہے، خاوند کو زیادہ غصہ آتا ہے، بھائیوں کو آتا ہے، والد کو آتا ہے، والدہ کو آتا ہے، خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے، تو آپ سب کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ قرآن حکیم کی آیت ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں ایک بار سارے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے
غصے کو دبا دیتی ہے، پانی ڈال دیتی ہے اس کو۔ اس کو پڑھنا ہے 70 بار، اور اس کے اول آخر اللہ کا ایک اسم ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے، یا عفو، یا عفو۔ یہ 11 بار اول، 11 بار آخر، اور بیچ میں یہ آیت کریمہ 70 بار پڑھیں، اور یہ پانی پہ دم کر کے غصے والے کو پلائیں، یا دور ہے تو دعا کریں اس کے لیے۔ اور یہ عمل بہت شدید غصے والا ہے تو 40 دن ضرور کر لیں، انشاءاللہ غصہ ظاہر ہو جائے گا، عادت ختم ہو جائے گی چڑچڑے پن کی، غصے کی۔ کیونکہ اکثر بخار کے لیے بھی یہ پڑھتے ہیں، بخار کے لیے بھی، کیونکہ بخار بھی آگ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، اس لیے پانی ڈالو، اس نے پانی کا حکم دیا۔ بخار والے کو گیلا کیا جائے، اس کے گیلا کپڑا لگاتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، آج بھی یہی چیز، تو یہ بھی سنت نبی کی ہے، گیلا کپڑا آپ بھی رکھتے تھے بخار کے لیے اپنے ساتھ۔ تو دیکھیں بخار بھی جہنم کی آگ کا حصہ ہے، اور یہ غصہ بھی جہنم کی آگ کا حصہ ہے۔ تو یہ عمل مجرب آپ انشاءاللہ کریں گے غصہ گھروں سے۔ آج ہمارا ہر معاشرہ غصے کا شکار ہے، انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اللہ